الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین و بزرگان محترم، متبرک اور محترم مہینہ جن کے اندر آقائے مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی، جس میں ہجرت کا سفر ہوا اور جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا ہوا، اس مہینے کی ابتدا ہو چکی ہے. اور ہمارا عنوان چونکہ پچھلے مہینے سے 4-5 جمعہ سے اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب قرآن کریم کے متعلق اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کا مقام اور مرتبے کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر صحیح باتیں بیان کرنے کی، بغور سننے کی اور پوری امت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کا ایک مقصد جس کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت ہے. اس پر ہم یہاں تفصیل کے ساتھ 2-3 جمعہ گفتگو کر چکے ہیں. اس کا اس آیت کے اندر ذکر ہے: ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان فرمایا ہے. اور بہت سارے جہاں مقاصد ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات کو تلاوت فرمائیں. اور اللہ کی آیات یعنی قرآن مقدس، اور قرآن مقدس کی فضیلت اہمیت پر گفتگو ہو رہی تھی. قرآن کریم کے ہم پر بہت سے ایسے حقوق ہے جس کا ادا کرنا ہمیں ضروری ہے. ایک تو قرآن مقدس کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے. قرآن مقدس کی تلاوت نمبر 1 پر تو قرآن مقدس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یعنی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے آخری کتاب ہے، اور اللہ نے اس میں جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل حق ہے، سچ ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی شک و شبہ کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان اس کتاب کے اوپر، اس قرآن مقدس کے اوپر ہونا چاہیے. اور یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ یہ کلام اللہ کا محفوظ کلام ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے، جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
ہم ہی نے قرآن مقدس کو اتارا کہ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا اور اس کی حفاظت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائی، اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ نے سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اس کو محفوظ فرمایا۔ آقا کریم نے اس کو مکمل یاد کر لیا، اللہ نے یاد کرایا، اللہ نے پھر اس کی تفسیر بیان کرائی، اللہ نے پھر اس کی ترجمے کو صحابہ میں منتقل کیا، اس کے فہم کو، اس کی تفسیر کو صحابہ میں منتقل کیا، پھر صحابہ نے ان کو حفظ کیا، صحابیات نے اس کو حفظ کیا، اور پھر صحابہ کرام نے بڑی مشقت کے بعد اس کو ایک جگہ پر جمع کیا، اور پھر یہ ہوتے ہوتے ہمارے درمیان میں پہنچا ہے۔ آج بھی یہ کلام اللہ کا اپنی آن بان اور شان کے ساتھ اسی طرح موجود ہے جس طرح کہ یہ لوح محفوظ میں ہے، اور جس طرح کہ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا تھا۔ اس میں کسی طرح کی کوئی نقطے کی بھی آگے پیچھے ہونے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ نمبر 2 پر قرآن کریم کی تلاوت کا حق ہے کہ کم سے کم اس قرآن کو سال میں کم سے کم 2 مرتبہ تو ضرور تلاوت کر لیا جائے، 2 مرتبہ اس کا ختم ضرور کر لیا جائے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری سال میں جبرائیل علیہ السلام کو باقاعدہ 2 مرتبہ قرآن مقدس سنایا۔ یوں تو آپ اس کی تلاوت ہر روز کر دیتے اور ایک رکعت میں کہیں پارے پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے مقرب فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال میں 2 مرتبہ پورا قرآن مجید دور کر کے سنایا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ امت کے اوپر بھی قرآن کا یہ حق بنتا ہے کہ سال میں کم از کم 2 مرتبہ، چاہے رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، کم از کم 2 مرتبہ اس کا ختم کر لیا جائے۔ نمبر 3 پر قرآن مقدس کا حق یہ ہے کہ اس کو یاد کیا جائے۔ محلے میں اور آبادی میں کم از کم ایک آدمی تو ایسا ہونا چاہیے جس کو قرآن مقدس پورا حفظ ہو، پورا یاد ہو، منہ زبانی ہو، اور کم از کم آخر کے 3 پارے ہر بچے کو منہ زبانی ہو۔ بچے کے اندر شوق پیدا کیا جائے، اس کو اس کی ترغیب دی جائے، اس کو اس کا فائدہ سمجھایا جائے، اور بچپن ہی کے اندر کم از کم 3 آخری کے سپارے یہ اس کو منہ زبانی کرا دیے جائیں۔ پوری زندگی اس کو کام آئیں گے۔ یہ راتوں کو اٹھ کر کے اس کے ذریعے سے عبادت کر سکے گا، اور نمازوں میں لمبی رکعتیں کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر سکے گا۔ کہیں امامت کا موقع آ گیا تو یہ قرآن کریم کی اس محفوظ صورتوں کے ذریعے سے سنت کے مطابق قرات کر سکے گا اور نماز پڑھا سکے گا۔ اس لیے اپنے ہر بچے کو کم از کم 3 پارے آخر کے، اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، بہت بڑی صورتیں نہیں ہیں، یہ وہ پارے ہیں جو 5 نمازوں میں پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ طوال مفصل، قصار مفصل، اوساط مفصل، یعنی 3 حصے ہیں، یہاں سے یہاں تک یہ طوال مفصل ہے، فجر اور ظہر میں، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل ہیں، اور مغرب میں قصار مفصل ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو یہ پوری زندگی اس کو کام آئے گا۔ اور نمبر 4 پر اس کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ قرآن کا یہ چوتھا حق ہے کہ اس کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور اس کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ اور جز بنا دیا جائے۔ خیر بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو سرخ روئی عطا فرماتا ہے، دنیا اور آخرت کے اندر ان کو بہت بلندیاں عطا فرماتا ہے، ان کو مقام عطا فرماتا ہے، ان کو دنیاوی عزتیں عطا فرماتا ہے، اور اخروی عزتیں تو اسے ملنی ہی ملنی ہے۔
دنیا کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ میں ایک بڑا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ حضرات اس کو اچھے سے سماعت فرمائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس قرآن کے ایک ادب کے نتیجے میں، قرآن کی تعظیم اور اس کے احترام کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی کتنی بڑی نوازش فرما دیتے ہیں، کتنی بڑی نعمت عطا فرما دیتے ہیں، جو نعمت تقریباً 400 ساڑھے 400 سال تک مسلسل چلتی رہتی ہے۔ ترکی کے اندر ایک نوجوان تھا جس کا نام عثمان تھا۔ یہ عثمان ہوشیار، عقل مند، باشعور، صلاحیت مند تھا، سنجیدہ تھا، خوف خدا رکھتا تھا اور لوگوں کے دکھ درد کو جانتا تھا اور اس کے اندر ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا تھا۔ محلے میں اور گاؤں میں کسی کو دیکھتا کہ اجنبی مسافر ہے تو اپنی بستی میں لے آتا تھا، اس کو کھانا کھلاتا تھا، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرتا تھا، یوں اس کے گھر پر مہمانوں کا جماوڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات ان کی پسند نہیں تھی۔ وہ عثمان کو کہنے لگے محلے والے کہ اے عثمان، تو اپنی یہ عادت چھوڑ دے اور محلے کے اندر کسی غیر مرد کو نہ لایا کر۔ لیکن عثمان کے اندر مہمان نوازی کی صفت تھی، وہ نہیں سمجھا۔ بار بار اس کو سمجھایا گیا لیکن وہ نہیں سمجھا۔ آخر کار ایک مرتبہ عثمان کو دھمکی دے ڈالی کہ اگر آئندہ تو کسی غیر مرد کو محلے کے اندر لائے گا تو تجھے محلہ بدر کر دیں گے، تجھے بستی سے نکال دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ عثمان مہمانوں کو لایا، اس کے بعد ان کی پٹائی ہو گئی، ان کو مارا گیا اور ان کو محلے سے نکال دیا گیا۔ یہ دل شکستہ عثمان، یہ دل ٹوٹا ہوا عثمان جاتا تو کدھر جاتا؟ اس نے سوچا کہ فلاں اللہ کے ولی سے میرا اچھا تعلق ہے، چلو میں اس کے در پر جاتا ہوں، وہاں مہمان آتے رہتے ہیں، وہاں ٹھہرنے کا انتظام ہو جائے گا، وہاں مجھے پناہ مل جائے گی۔ وہ اپنے شیخ کے پاس، اپنے پیر کے پاس چلے گئے۔ پیر نے ان کو رات کو سونے کے لیے ایک کمرہ دے دیا، وہ وہاں آرام کرنے لگا۔ رات کو اس کی آنکھ کھل گئی کیونکہ وہ مصیبت زدہ تھا، کیونکہ وہ تکلیف میں تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، جب اس کی نظر پڑی سامنے کی دیوار کی طرف تو دیکھا کہ اس الماری میں اللہ کا قرآن پڑا ہوا ہے۔ وہ عثمان کو جھٹکا لگا اور اس نے اللہ کے سامنے فوراً توبہ طائب کی کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے پتہ نہیں تھا تیرا کلام اس دیوار کے اوپر پڑا ہوا تھا اور میرے پاؤں اس کی طرف پھیلا کر کے میں سو گیا۔ اے پروردگار دو جہان، مجھے پتہ نہیں تھا تیرے کلام کی شان میں مجھ سے گستاخی ہو گئی، مجھ سے بے ادبی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ فوراً اٹھا اور قرآن کو ہاتھ میں لیا اور اس کو سینے سے لگانے لگا، اس کو اپنے ماتھے پر رکھنے لگا، اس کو چومنے لگا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے، اے اللہ میرے جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ اتنے میں شیخ کو اشارہ ہو گیا خواب میں کہ دیکھو جاؤ عثمان کا حال، اور اس سے اللہ بڑا کام لینے والا ہے، اسے کسی اور جگہ بھیج دو۔ شیخ جب آئے دیکھا کہ عثمان اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اللہ کے کلام کو چوم رہا ہے، رو رہا ہے۔ عثمان سے کہا کہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ مجھ سے یہ بات ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا اور یہ گستاخی ہو گئی۔ شیخ نے فرمایا کہ اللہ تیری توبہ قبول فرمائے، اللہ تجھے معاف فرمائے، مجھے تو یہ اشارہ ہوا ہے اور اشاروں میں مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ عثمان کو یہاں سے کسی اور جگہ پر بھیج دو، اللہ اس سے بڑا کام لے گا۔ وہاں سے بھی وہ نکال دیے گئے۔ اب ادھر صبح ہونے والی تھی، شہر کے باہر 4-5 افراد ایسے تھے، 4-5 لوگ ایسے تھے نوجوان قسم کے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام پر وقف کرنے کا تہیہ اور ارادہ کر لیا تھا، اور وہ اپنے گھروں کو چھوڑ چکے تھے، اور وہ لوگ وہاں پر اکٹھا ہو کر کے ایک دوسرے کو امیر بنانے کے جھگڑے میں تھے۔ وہ کہتا تھا تو اپنا امیر ہو جا، یہ کہتا تھا میں نہیں ہوتا تو ہو جا۔
اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ صبح کو اس شہر کے دروازے سے جو آدمی آئے گا وہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دے گا یا ہم اسی کو اپنا امیر بنا لیں گے۔ صبح ہوئی، عثمان دروازے سے باہر نکلا، انہوں نے عثمان کو روکا اور اپنا ماجرا بیان کیا۔ عثمان کو کیا چاہیے تھا؟ یہی تو چاہیے تھا۔ عثمان نے کہا چلو میں بھی تمہارے ساتھ، اور ان لوگوں نے عثمان کو اپنا امیر بنا لیا۔ اب فیصلہ ہوا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو معلوم ہوا کہ فلانی سرحد پر، فلانی بارڈر کے اوپر عیسائی لوگ مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے ہیں، مسلمانوں پر بار بار حملہ کرتے ہیں، ان کی جانوں کا نقصان کرتے ہیں، ان کے مالوں کا نقصان کرتے ہیں، اس لیے ہمیں وہاں جا کر کے ان کی خبر لینی چاہیے اور وہاں مظلوموں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ چل دیے، راستے میں لوگ ان کے ارادے سے واقف ہوتے چلے گئے اور ان کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ وہ اکیلا چلا تھا لیکن لوگ اس کے ساتھ آتے گئے اور بہت بڑا مجمع ہو گیا اور بارڈر پر پہنچے اور عیسائی بادشاہ کو پیغام بھیجا، خبردار ہم یہاں پر آ گئے ہیں، تمہارے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ عیسائی بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا، اب وہ جنگ سے بہت زیادہ مایوس ہو چکا تھا اور وہ جنگ نہیں چاہتا تھا، لڑائی نہیں چاہتا تھا۔ عثمان نے اس کو خبردار کیا، تازہ خون ہے اور جوشیلا خون ہے، لیکن ہم تمہیں تمہارے ظلم کا بدلہ ضرور دیں گے، تم لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا ایک کام کرو، ہم صلح کر لیتے ہیں۔ صلح صفائی کے شرائط پیش کیے گئے اور ان کے ہاتھ پر صلح کی یہ شرط رکھی گئی کہ اگر تو مسلمان ہو جاتا ہے تو ہم صلح کرنے کو تیار ہیں۔ بادشاہ نے کہا چلو خون خرابے سے بہتر ہے کہ ہم صلح کر لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ ایمان لے آئے، صلح کر لی۔ بادشاہ کی نوجوان بیٹی تھی۔ آخر کار بادشاہ نے یہ کہا کہ کیوں نہ تجھے، جب عثمان کو دیکھا کہ بہت ہوشیار ہے، سلیقہ مند ہے، سنجیدہ ہے اور باشعور ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں موجود ہے، تو کیوں نہ کر میں اپنی بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں۔ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا عثمان کے ساتھ میں، اور وہ عثمان اسی سلطنت کا حصہ ہو گیا، اسی بادشاہت کا حصہ ہو گیا۔ پھر بادشاہ مر گیا۔ اب بادشاہ کے بعد اس کی بیٹی کا نمبر آیا، اس کا کوئی لڑکا نہیں تھا، اس کی بیٹی کا ملکہ بننے کا نمبر آ گیا کہ بادشاہ کی جگہ یہ سنبھالے گی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں عورت ذات ہوں اور مجھ سے اتنی بڑی سلطنت نہیں سنبھالی جائے گی، اس لیے میں اپنے شوہر عثمان کو بادشاہ بنانے کو تیار ہوں۔ عثمان کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ عثمان جب بادشاہ ہو گئے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ سے فرمایا کہ اللہ تو نے مقام اور مرتبہ تیرے قرآن کی اس بے ادبی پر جو میں نے توبہ تلہ کی تھی، اس کے نتیجے میں مجھے یہ مقام عطا کیا ہے، اس لیے میں اس زمین پر تیرا قرآن نافذ کروں گا، اس زمین پر میں اللہ کے احکام کو لاگو کروں گا۔ اور پھر انہوں نے پوری زمین کے اوپر اللہ کے قرآن کے احکامات کو لاگو کیا، پوری زمین کو منور کر دیا، معطر کر دیا اور اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے نوجوانوں، اگر آپ کو تھوڑا جغرافیہ، اگر ہسٹری کا، تاریخ کا علم ہوگا تو آپ جانتے ہوں گے، آپ نے نام سنا ہوگا خلافت عثمانیہ کا۔ سلطنت عثمانیہ تقریباً 450 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پشت کے اندر، اس کی پیٹھ کے اندر، اس کی اولاد کے اندر، اس کی نسل کے اندر حکومت کو جاری کر دیا، اور صرف ایک کھنڈ کے اندر نہیں بلکہ 3 کھنڈ کے اندر یہ حکومت قائم ہوئی، ایشیا میں، یورپ میں اور افریقہ میں۔
ہزاروں نہیں لاکھوں کلومیٹر کا ایریا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت عثمانیہ کے انڈر میں کر دیا، اور فتوحات کے فتوحات ہوتی چلی گئی، اور تقریباً 450 سال کا عرصہ یہ خلافت عثمانیہ کا دور رہا۔ اس کے بعد ان کی نسلوں کے اندر آخر میں جا کر کے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی سازشوں کے نتیجے میں جب امت کے اندر خود بگاڑ پیدا ہو جائے، جب امت کے اندر خود مکار اور غدار پیدا ہو جائے اور بے ایمان اور بدعمال پیدا ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو چھین لیا۔ مکہ اور مدینہ پر بھی ان کی حکومت تھی، شام کے اندر بھی ان کی حکومت تھی، عرب بڑے بڑے عرب ممالک میں ان کی حکومت تھی، افریقہ کے ملکوں کے اوپر ان کی حکومت تھی، یورپ کے ملکوں کے اوپر ان کی حکومت تھی۔ 3 بر اعظم 3 کھنڈ پر، 3 کھنڈ کے بڑے بڑے حصوں پر، بڑے بڑے ملکوں پر، جہاں آج تو بڑے بڑے ملک ہیں، آج اگر شمار کیا جائے تو 50 نہیں 100 200 ملک بن جائیں گے۔ اتنے بڑے بڑے ملک پر عثمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت اور احترام کے نتیجے میں حکومت عطا فرما دی۔ تقریباً 1924 میں یہ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، 1924 میں، آج سے 150-200 سال پہلے۔ تب تک یہ برابر جاری اور ساری رہی۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آقا کریم سرور کائنات آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے دشمن بار بار آپ کو تنگ کرتے تھے، اور آپ کو یہ پریشان کیا جاتا تھا کہ آپ اللہ کی آیت تلاوت نہ کیا کریں، آپ اللہ کا قرآن لوگوں کے درمیان میں نہ پڑھا کریں۔ لوگ جو بھی قرآن سنتا ہے محمد کے اوپر ایمان لے آتا ہے، اس لیے محمد کو یہ پابند کر دیا جائے کہ وہ بڑی آواز میں، بلند آواز میں اللہ کا قرآن نہ پڑھے۔ اپنا ایک آدمی مقرر کیا، عتبہ بن ربیعہ اس کا نام تھا، بولنے میں بڑا ماہر تھا۔ مشورہ ہوا حمزہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، محمد کو سمجھایا جائے، بے دین ہو گیا ہے اور صابی ہو گیا ہے، اور اس نے ہمارے درمیان میں پھوٹ ڈال دی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، سو بار اللہ کی پناہ، اس نے ہمارے خاندانوں کو توڑ دیا ہے، یہ ان کو سمجھایا جائے۔ عتبہ بن ربیعہ کو بڑا سمجھدار تھا، ان کو سمجھا بجھا کر کے بھیجا، جاؤ بات چیت کرو۔ اے محمد تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم اپنے اس دعوت کے ذریعے سے چاہتے ہو کہ تمہیں کچھ سماجی مراعات حاصل ہو جائے، تمہیں کچھ اچھی اور بھلی چیزیں حاصل ہو جائے، اگر تمہیں ملک اور حکومت نہ اگر حاصل ہو جائے تو ہم تجھے حکومت دینے کو تیار ہیں، لیکن تو اپنا کام چھوڑ دے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دولت تجھے عطا ہو جائے اور تو دولت کا مالک ہو جائے تو ہم تجھے دولت مند کرنے کو تیار ہیں، مکہ کی ساری دولت تیرے قدموں میں لا کر کے رکھنے کو تیار ہے، تو یہ قرآن کی آیت بلند آواز سے تلاوت کرنا چھوڑ دے، اللہ کا نام لینا چھوڑ دے، اللہ کی وحدانیت چھوڑ دے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے۔ عتبہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہہ لیا؟ کہا ہاں کہہ لیا، اگر آپ کو جو منظور ہم دینے کو تیار ہے۔ میرے آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قرآن بلند آواز سے اس کے سامنے تلاوت کرنا شروع کر دیا، سورہ حامیم کی تلاوت اس کے سامنے شروع کر دی۔ عتبہ شاعری کو بھی جانتا تھا، عتبہ اس وقت کا قادر الکلام خطیب اور مقرر تھا، اس کی زبان میں بہت مہارت تھی، اسی لیے یہ محمد کے پاس سفیر بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ یہ محمد سے اللہ کا کلام سنتا چلا گیا اور اپنی حالت پر ایسے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر کے محمد کا کلام بڑے تعجب سے سنتا چلا گیا۔
یہاں تک کہ میرے آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی ان مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے، اگر یہ منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی اسلام سے منہ پھیرتے ہیں، مسلمانوں سے منہ پھیرتے ہیں، اللہ کے کلام سے منہ پھیرتے ہیں، اللہ کے دین سے منہ پھیر لیتے ہیں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، تو کہہ دیجئے میں تمہیں ڈراتا ہوں، صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تم سے پہلے بھی ایک قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، ان کو کڑکنے اور ان کو آواز نے پکڑ لیا، ایک آواز آئی اور تہس نہس ہو گئے، عتبہ تھر تھر کانپنے لگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، فرمایا محمد بس کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب میرے اوپر یہاں نازل ہو جائے۔ اور پھر اسی حالت میں ان لوگوں کے پاس چلا گیا جنہوں نے بھیجا تھا، بڑے بڑے مشرکین کے سرداروں کے پاس، کہنے لگا جب دیکھا انہوں نے کہ عتبہ محمد کے پاس سے آ رہا ہے، جاتے وقت اس کی کیفیت کچھ اور تھی اور آتے وقت اس کی کیفیت کچھ اور ہے، سمجھ گئے کہ اس کے اوپر بھی کچھ اثر ہو گیا ہے، کہنے لگے کیوں چہرہ اترا ہوا ہے، رنگ بدلا ہوا ہے اور فیک ہو گیا ہے، کہنے لگے خبردار میں محمد سے کلام سن کر آیا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے، انسان کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا کلام میں سن کر کے آیا ہوں، اے لوگوں تم نے مجھے بھیجا تھا، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، چھوڑ دو محمد کو، اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر یہ سچا ہے تو تم اس کی مخالفت کرو گے تو تمہیں اللہ کا عذاب آئے گا۔ میں تو ڈر گیا، اس نے میرے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا، میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ دے دیا، اس نے پڑھا قوم عاد پر اللہ کا عذاب آیا، قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا، جب اس نے یہ جملے کہے تو میں تو نہ سن سکا اور میں نے اس کا منہ بند کر دیا، میں تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں، اور اگر محمد غالب آ گیا تو تمہارا کیا بگڑے گا، تمہارا ہی تو ایک آدمی ہے، تمہارا ہی تو لڑکا ہے، تمہارا ہی تو بھائی ہے، تمہارا ہی تو بھتیجا ہے، اگر محمد غالب آ گیا تو تمہاری عزت بڑھے گی۔ اخنس بن شریک، ابو جہل، ابو سفیان، یہ بڑے بڑے سردار تھے، اور صرف سردار نہیں تھے، یہ لوگ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے پورے منصوبے پوری چالاکی سے بناتے تھے، اور کوئی ان کا کچھ بگاڑنے والا نہیں تھا۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے وقت میں چھپ چھپ کر کے قرآن سننے کے لیے تینوں نکلے، دن کے اندر کہتے تھے کہ محمد اللہ کا کلام نہ پڑھے، یہ قرآن کے نام پر جو آیتیں پڑھتا ہے یہ آیتیں نہ پڑھے، اور رات کے وقت اتفاق دیکھیے ایک ہی رات میں تینوں نکلے، اخنس بن شریک، ابو جہل، ابو سفیان، ایک اس کونے میں، ایک اس کونے میں، ایک اس کونے میں، اور آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے تینوں کونے میں رات کے وقت تہجد میں، جب آپ تہجد میں بلند آواز سے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، سننے کے لیے وہ لوگ کونے کے اوپر کان لگا کر کے بیٹھ گئے، دن میں اللہ کے قرآن سے روکتے ہیں اور رات کے وقت اللہ کا قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، تینوں نے مشورہ نہیں کیا ہے۔ اب تینوں جب صبح ہونے لگی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کے اذان کے بعد جب آپ وہاں سے نکلے ہیں تو یہ اس سے پہلے روانہ ہو گئے، گلی ایک ہی تھی، مکان ایک طرف تھا، گلی پر جمع ہو گئے، ارے بھائی تم کون؟ کہا میں اخنس بن شریک، ارے تم تو ابو سفیان معلوم ہوتے ہو، تیسرے سے ارے تم تو ابو جہل معلوم ہوتے ہو، کیا ہوا؟ کہا محمد کا کلام سننے کے لیے گئے تھے، قرآن کریم سننے کے لیے گئے، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، ایک دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، یہ کیا حرکتیں ہم لوگ کر رہے ہیں، آئندہ ایسی حرکت کبھی نہ کرنا، اگر اجالا ہو گیا، روشنی ہو گئی اور مکہ کے اندر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ پورے دن ہم اللہ کے کلام کی برائی کرتے ہیں، پورے دن ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد سے کوئی کلام نہ سنو، بے دین ہو جاؤ گے،
اور ہم خود رات کو چپ کر کے سنیں کہ کوئی دیکھ لے گا تو کیا حال ہوگا، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ دوسری رات ہو گئی، دوسری رات کو سب لوگ سو گئے، اندھیرا ہو گیا، تہجد کا وقت ہو گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل اپنے گھر سے نکلا، ابو سفیان اپنے گھر سے نکلا، اخنس بن شریک پھر اپنے گھر سے نکلا، پھر اسی دیوار کو کان لگا کر کے اللہ کا کلام سننے لگے۔ پھر جب اجالا ہونے کو ہوا تو جلدی جلدی پھر نکل کر کے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے، پھر وہاں جمع ہو گئے جہاں جمع ہوئے تھے، پھر پکڑ لیا ایک دوسرے کو، کل تو کہا تھا نہیں آنا ہے، آج پھر کیوں آئے؟ ارے تیسرے دن بھی آئے۔ میرے بھائی ہوئی اللہ کا کلام، اور بڑی خوش قسمت ہم لوگ ہیں کہ اللہ نے قرآن کے باغیچے ہمارے شہر میں پھیلا دیے۔ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ اللہ کا قرآن ہمیں اتنی آسانی کے ساتھ میسر ہے، مگر ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ یہ بس سوچنے کا مقام ہے، اس میں غور و فکر کرنے کا مقام ہے، ہمارا اس کے ساتھ کتنا تعلق ہے، مضبوط تعلق ہے، کمزور ہے، درمیانہ ہے، کیسا ہے، ہم اس کی تلاوت کتنی کرتے ہیں، ہم اس کو اپنی زندگی سے کتنا لگاؤ لگائے ہوئے ہیں، یہ بڑے سوچنے کا مقام ہے۔ اس لیے ہم بڑے ارادے کریں، بڑے تہیے کریں اور بڑے عزائم کریں۔ ہم اپنے بچوں کو اللہ قرآن اس کے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے مدارس و مکاتب کے حوالے کریں گے، اللہ کا قرآن صحیح معنوں میں اس کے سینوں میں محفوظ کرائیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن کریم کا یہ حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا، اس پر حق کو ایمان لائیں گے۔ نمبر 2 اس کی تلاوت کرنا، اس کی تلاوت کریں گے۔ نمبر 3 اس کو یاد کرنا، اپنے بچوں کو کم از کم 3 سپارے آخر کے ضرور یاد کرائیں گے۔ اور نمبر 4 اس کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔